الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آٹو فوکس نہیں بنا کے آٹو فوکس کا ہے نا مینوئل فوکس ایک منٹ رکو لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك زومنگ سیٹ کر رہا ہے ہو گیا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله الكريم الأمين ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تمسوا النار مسلما من رآني أو رأى من رآه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تمام أحباب مرتبہ نبی علیہ نبی اور اصحاب النبی پر بابت وغیرہ اسلام کے راشد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في العالم والبلاد والزوال والبلاد والصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. امام الامام امام الامام امام الامام زیادہ مولا مرتضیٰ فکر حسین بطول آل رسول اللہ سیدنا امام حسین رضی اللہ عنہ وارضہ عنہ ولادت اہل سنت کے مطابق 4 یا 5 شعبان منظم ہے اور قانون سنت کی بات قانون امام علی مقام کا یوم ولادت 15 شعبان منظم کی لکھا گیا ہے. علامات ابن الاسقلانی ہے امام صاحب کا امام علی مقام کا یوم ولادت 15 شعبان منظم بھی تحریر فرمایا. ہمارا اس پر سب کا اتفاق ہے کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کی ولادت شعبان کے مہینے میں. اب شعبان کی کس تاریخ کو ہوئی ہے اس میں کوئی مستند یا معتمد قول نہیں، لیکن اہل سنت کے عام رائے جو ہے وہ یہی قول ہے کہ امام صاحب کی ولادت 4 شعبان منظم کو ہوئی. رائے تھی اگرچہ یقینی طور پر اس کو بھی یہ نہیں کہا جا سکتا کہ امام صاحب کی ولادت 4 ہی ہوئی ہے، لیکن یہ بات یقینی ہے کہ امام علی مقام کی ولادت باصعادت شعبان منظم کے مہینے میں ہوئی. اب چاہے 3 شعبان کو ہوئی ہے یا چاہے 4 کو ہوئی ہے یا چاہے 15 کو ہوئی ہے یا 15 کے بعد کی بھی کچھ روایات اہل سنت کی کتب کے اندر دیتی کہ امام صاحب کی ولادت باصعادت 15 شعبان منظم کے بعد. جن علماء نے 15 شعبان منظم کی بعد کی لکھا تو انہوں نے تاریخ نہیں لکھی کہ 15 شعبان منظم کی بعد کب، لیکن وہ بھی یہ کہتے کہ آپ کی ولادت باصعادت ہوئی شعبان کے مہینے میں. آپ کی امام علی مقام کی ولادت بھی بڑی عجیب ہے کہ آپ پوری دنیا کے اندر اگر دیکھیں گے تو صرف 2 بچے ایسے ہیں جن کی ولادت 6 ماہ کے اندر ہوئی، اور 6 ماہ کے یہ 2 ہی بچے ایسے ہیں جو کوئی سال زندگی زندہ بھی رہے، جوان ہو کر شادی شدہ ہو کر پھر اپنی سنے شوق کو پہنچ کر دنیا سے گزر گئے. ایک اللہ کے نبی حضرت یحییٰ علیہ السلام 6 ماہ کے پیدا ہوئے تھے، اور ایک امام علی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ 6 ماہ کے پیدا ہوئے. اب یہ بھی امام علی مقام کی بہت بڑی کرامت ہے کہ 6 ماہ کا بچہ بچتا نہیں،
انہوں نے المقام رضی اللہ عنہ کا عرصہ دراز لگا جائے سبحان نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری بڑا سب آپ کو دیا ہے دوسری پڑھ لیتا ہوں اسی مہینے کی 4 تاریخ مولانا کرم اللہ تعالی کریم کے آخر میں اما پاک کے علاوہ سیدہ پاک کے علاوہ آپ کی دوسری زوجہ سے ایک اور بھی بڑی نامور ہستی کی ولادت ہوئی ہے، وہ ہے حضور غازی عباس ستار۔ ان کی ولادت بھی اسی مہینے کی 4 تاریخ کو ہوئی ہے، بعض روایات سے 5 تاریخ کو ہوئی ہے۔ ہمارا اس مہینے کو جہاں شب برات کے ساتھ نسبت ہے، وہاں نبی پاک علیہ السلام کی آل کے ساتھ بھی نسبت ہے۔ اور صحیح حدیث نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل وعلا کریم نے پوری کائنات کو تخلیق فرمایا۔ اب یہ میں حدیث سنانے لگا ہوں آپ کو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کو تخلیق فرمایا، پھر اس پوری کائنات میں سے اعلیٰ ترین انسانوں کے گروہ کو منتخب فرمایا، پھر ان اعلیٰ ترین انسانوں کے گروہ میں سے اعلیٰ ترین قبیلے کو منتخب فرمایا، پھر اعلیٰ ترین قبیلے کو منتخب فرمانے کے بعد اس اعلیٰ ترین قبیلے کے اعلیٰ ترین خاندان کو منتخب فرمایا، پھر اعلیٰ ترین خاندان کو منتخب کرنے کے بعد اللہ جل وعلا کریم نے اس گھر کے اعلیٰ ترین گھروں کو منتخب فرمایا۔ ان اعلیٰ ترین گھروں میں اللہ تعالیٰ نے مجھے مبعوث فرمایا، اور انہیں اعلیٰ ترین گھروں میں آپ کی آل کو بھی، نبی پاک کی آل کو بھی اللہ جل وعلا کریم نے پیدا فرمایا۔ اس وجہ سے علماء نے لکھا کہ پوری کائنات کے اندر سب سے جو اعلیٰ خاندان، سب سے جو افضل خاندان، وہ نبی پاک علیہ السلام کی آل کا خاندان، آل رسول کا خاندان، کہ وہ واحد خاندان ہے کہ جس کی خدمت کرنا لوگ اپنے لیے فخر سمجھتے ہیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ان کی خدمت کرنا، ان کی تعریف کرنا، ان کی توصیف کرنا، ان کی مدح سرائی کرنا، ان کی تعریف میں نظمیں لکھنا، مرتبتیں لکھنا، ان کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے رہنا، کہ لوگوں کا اگر آپ دیکھیں دنیا کے اندر صرف آپ یہاں نہیں بلکہ پاکستان ہندوستان میں نہیں بلکہ آپ پوری کائنات میں چلے جائیے، عرب دنیا کے اندر چلے جائیے، آپ کسی عربی کو بتائیں کہ فلاں آپ کی سید شریف ہے، وہاں پر سید کو شریف کہتے ہیں، شریف کا معنی شرف والا، بزرگی والا، بڑے خاندان والا، تو وہ بڑے سے بڑا عرب کا عالم بھی ہوگا تو وہ آپ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے گا، تو سید کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑا ہو جائے گا۔ کیوں؟ کہ وہ جانتا ہے، وہ اس بات کو فخر محسوس کرتا ہے کہ اگر آج میں ان کی عزت کروں گا، آج اگر میں ان کی توقیر کروں گا، آج اگر میں ان کی شرح بیان کروں گا، آج اگر میں ان کی مدد ظاہر کروں گا، اگر آج میں ان کی خدمت کروں گا، ان کے وقار کو مد نظر رکھوں گا، تو میں ان کی عزت توقیر وقار نہیں کر رہا بلکہ میں ان کے ذریعے سے رسول اللہ کی عزت کو باقی رکھ رہا ہوں۔ یہ خون رسول ہے، یہ رسول اللہ کا خون ہے، رسول اللہ کے خون ہونے کے اعتبار سے میں ان کی عزت کر رہا ہوں۔ ہمارے ایک بڑے استاد تھے مولانا محمد بجالی صاحب، بہت بڑا نام، بہت بڑا نام، بہت بڑا نام۔ آج میرا مسجد کے باہر پہاڑوں میں کھڑے ہو کر باتیں کرتے ہیں، وہ جی ہمارے خطیب صاحب نے کیا 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 کرتی ہو، جا کے مندر تمہاری اتنی ضرورت، تمہاری اتنی حیثیت بھی ہے کہ تم اپنے خطیب کے خلاف بول سکو۔ بھائی ڈاکٹر کے سامنے تم نہیں بول سکتی، بھائی وہ اپنے فرد کمائے وہ جانتا ہے میں نے کیا بات ہے۔
انجینئر کے سامنے تم نہیں بولتے وہ پورا روڈ بچھا دیتا ہے بعد میں اس کو کاٹتا ہے اس سے پوچھتے نہیں ہو کہ بھائی یہ میرے گھر کے پاس تمہارے روڈ کی لوگ آ گئی ہے تو وہ بعد میں وہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بعد میں کاٹے گا نہیں پتہ تو آپ نے کہا کہ اپنے فرد کا باہر یہ جانتا ہے اس نے کیا کرنا تو بلڈنگ بنا رہا تھا تو آپ اس کی چھڑتا آپ کو پتہ ہے کہ اپنے فرد کا باہر تو ایک وہ مولوی ہے جو بیچارہ اپنے فرد کا باہر نہیں آپ سب اپنے فرد کے باہر اس کے فرد کے باہر آپ ہیں وہ 10-15 سال ایسے مدرسوں میں جوتیاں کے ساتھ آیا مہارت آپ کو مل رہی ہے جوتیاں ہو کے ساتھ رہا میں آپ کا نہیں کہہ رہا میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں آپ سب آنے محبت ہے بعض لوگوں کو ادھر کھڑے ہو کھچ کھچ کر رہے ہو ادھر کھڑے ہو کھچ کھچ کر رہے ہو اچھا کسی کو سامنے آنے کی ضرورت نہیں ہو ان کو پتہ ہے کہ یار اس نے یا تو اللہ کی کتاب پڑھنی ہے تو نبی کا رسالہ پڑھنا ہے ہمارے پاس صرف چک چک اور کھچ کھچ ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس اور کچھ ہے تو بہرحال ہمارے استاد صاحب سے پڑھنا تھا وہ دیانت صاحب رحمہ اللہ بڑے سے بڑا وزیر ہمارے استادوں کو بھی استاد تھے پرانے استاد تھے بڑے سے بڑا وزیر بڑے سے بڑا مشیر اور بڑے سے بڑا اگر کوئی مرتبہ کمان والا بھی آ جاتا تھا تو اپنے اسباب نہیں روکتے تھے بہت بڑے آئے تھے بہت بڑے آئے تھے پاکستان ہندوستان کے اندر اکثر علماء ان سے پڑھے تھے تو ایک اگر کوئی سید زیادہ آتا تھا کوئی سیدوں کا بچہ بھی آتا تھا تو مولانا عطا محمد جانی صاحب رحمہ اللہ اپنی جگہ چھوڑ دیا کرتے تھے جس جگہ بیٹھ کر آپ سبق پڑھاتے تھے آپ سبق روک دیتے تھے اور اپنی مسلک چھوڑ دیتے تھے اور آپ بات کے اس سید زیادہ بچے کے سامنے کھڑے ہو جاتے تھے تو آپ سے آپ کے طلبہ پوچھتے تھے بڑے بڑے وقت کے نامور علماء وہ بات نہ بنے تو وہ پوچھتے تھے کہ حضرت صاحب یہ آپ کیا کرتے ہیں تو حضرت صاحب فرماتے تھے میں ان کی عزت نہیں کرتا کہ خود کی عزت کرتا ہوں اب آج ہر بندہ جو ہے وہ سیدوں پر انگلیاں اٹھاتا ہے سادات پر انگلیاں اٹھاتا ہے آپ سید کے عمل کو برا کہہ سکتے ہیں سید کی ذات کو برا نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس کی نسوں میں جو خون دوڑ رہا ہے وہ خون علی کا ہے اس کی نسوں میں جو دودھ دوڑ رہا ہے وہ خون سیدہ خاتون جنت کا ہے آپ اس کی ذات کو برا نہیں کہہ سکتے بار مختصر یہ کہ امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعلا وعلا آل بیت اطہار کے دو فرد یعنی نبی پاک علیہ السلام کے گھرانے کے دو فرد کہ جس فرد پر آج بھی دنیا نہیں صرف دنیا نہیں علماء نہیں صوفیہ اولیاء اغواز بھی ابدال بھی اور رفا بھی کجبا بھی اور کبا بھی انبیاء کرام بھی فرشتے اس زمین کے رہنے والا ہر فرد چاہے وہ انسان ہو چاہے وہ جن ہو چاہے وہ چرند ہو چاہے وہ پرند ہو چاہے وہ درند ہو اور اس کائنات کے رہنے والا ہر فرد چاہے وہ کتنے بڑے سے بڑا فرشتہ کیوں نہ ہو پوری کائنات 18,000 عالم جس کے سامنے ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں اسے امام علی مقام امام حسین کا جس پر فخر کرتی ہے پوری کائنات جبریل جس پر فخر کرتے ہیں میکائیل جس پر فخر کرتے ہیں اسرائیل جس پر فخر کرتے ہیں اسرافیل جس پر فخر کرتے ہیں عزازیل جس پر فخر کرتے ہیں اور اگر میں آگے چل کے بات کروں تو امام حسین تو وہ ہے جس پہ خود سجدہ فخر کرتا ہے سجدے جس پہ فخر کرتے ہیں رکوع جس پہ فخر کرتے ہیں قیام جس پہ فخر کرتے ہیں کیسا عابد ہے کہ مقتل کے مصلی پر پڑا مقتل کے قتل کا مقتل کی سزا کا سیلا ہے کیسا عابد ہے کہ مقتل کے مصلی پر پڑا سر پہ دشمن آپ پڑا ہے اور تو سجدے میں ہے اللہ اللہ تیرا سجدہ اے شفیع مصطفیٰ
تیرا صدقہ اے شبیہ مصطفیٰ جیسے خود ذات پیغمبر بہو سجدے میں ہے اے حسین ابن علی تجھ کو مبارک یہ عروج اے حسین ابن علی تجھ کو مبارک یہ عروج آج تم اپنے خدا کے روبرو سجدے میں ہے کون سمجھے کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیب عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے عابد انسان معبود رب رحمان کون جانے کون سمجھے کون سمجھائے نصیب عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے اللہ یہ میرا حسین ہے لوگ کہتے تھے امام حسین جو ہے کربلا میں فساد پھیلانے گئے تھے امام حسین کربلا میں بغاوت کرنے گئے تھے بعد نہ عاقبت پیش ہو گئے پلٹو نے کیا کرتے امام حسین جو ہے وہ کربلا میں دو بہت بڑی بغاوت کا الگ پلٹ کرنے گئے تھے آپ سمجھے تھے کہ میں یزید کے خلاف بغاوت کا الگ پلٹ کروں گا مجھے حکومت مل جائے گی امام حسین حکومت لینے نہیں گئے امام حسین حکومت لینے نہیں گئے یہ بات ہے نا حسین حکومت کو ٹھوکر مار کے جنت بانٹنے گئے حسین جنت بانٹنے گیا تھا حسین جنت تقسیم کرنے گیا تھا حسین جنت کی کیاریوں کو لوگوں کے حوالے کرنے گیا تھا جو حسین عالم ارواح سے اپنے رب سے جنت کے جو مقامات محبوب کی امتیوں کے لیے لے کر آیا تھا حسین کو رب نے جنت کا وارث بنایا کہ نہیں بنایا حسین جنت کا مالک ہے کہ نہیں مجھے بتاؤ حسین جنت کا وارث ہے کہ نہیں مجھے بتاؤ حسین جنت بانٹنے والا ہے کہ نہیں مجھے بتاؤ اونچا والوں حسین کو مانتے ہو کہ نہیں مانتے حسین جنت تقسیم کرنے والا ہے کہ نہیں مجھے بتاؤ جنت حسین کی مٹھی کے اندر بند ہے کہ نہیں مجھے بتاؤ جنت حسین کی آنکھوں کے ہچاؤں کی محتاج ہے کہ نہیں مجھے بتاؤ جنت کے وارث حسین کے بچے ہیں کہ نہیں مجھے بتاؤ حسین جو اپنے رب سے جنت لے کر آیا تھا اور جس کے لیے جنت کا جو مقام اپنے نانا کے امتیوں کے لیے لے کر آیا تھا حسین کربلا میں حکومت لینے نہیں گیا تھا اپنے نانا کے امتیوں کے لیے جو جنت کے مقامات تھے وہ سب کے حوالے کرنے گیا تھا اور صاحب آپ کو غلط فہمی ہے حسین بغاوت کرنے گئے تھے نہیں حسین بغاوت نہیں کرنے گئے تھے حسین حکومت نہیں لینے گئے تھے حسین حکومت ضرور لینے گئے وہ دلوں پر حکومت لینے گئے وہ دلوں کی حکومت لینے گئے آج بھی حسین دلوں میں زندہ ہے کہ نہیں ایمانداری سے بتانا میرے امام کا نام ہے دل میں جوجوری توڑتی ہے کہ نہیں توڑتی امام حسین کا نام آئے تو آنکھوں سے آنسو ٹپکتے ہیں کہ نہیں ٹپکتے امام حسین کا نام آئے تو وجود کے اندر کرن کی کیفیات پیدا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی امام حسین کا نام آئے تو اسلام کی زندگی کو بقا ملتی ہے کہ نہیں ملتی امام حسین کا نام آئے تو قرآن کا درس یاد آتا ہے کہ نہیں آتا امام حسین کا نام آئے تو قرآن کی تعلیمات کو بقا ملتی ہے کہ نہیں ملتی تو جب حسین کا نام آج دلوں میں انقلاب برپا کرنے کی طاقت رکھتا ہے تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ حسین کل بھی زندہ تھا حسین آج بھی زندہ ہے اقدر ٹھنڈک دل دا چین اقدر ٹھنڈک دل دا چین
حسین تیرا، حسین میرا، حسین ان کا، حسین ان کا، حسین سب کا، حسین رب کا، حسین تیرا، حسین میرا، حسین ان کا، حسین ان کا، حسین سب کا، حسین رب کا، حسین سب کا، حسین رب کا، وہ خشکیوں کا، سمندروں کا، وہ صوفیوں کا، کلندروں کا حسین کرنا شہید ہوتا، حسین کرنا شہید ہوتا تو آج کر کر یزید ہوتا، نبی کی سنت ادا نہ ہوتی، خدا کے گھر میں ادا نہ ہوتی۔ حسین کوئی حکومت لے لے تو نہیں ہے، حکومت تو میرے حسین کی پاؤں کی جوتی کے ساتھ جو مٹی کا ذرہ لگا ہوا نا، مٹی کا ذرہ، حکومت تو میرے حسین کی پاؤں کی جوتیوں کے ذرے کی بھی محتاج، اس کی میرے حسین کی پاؤں کی جوتیوں کا جو ذرہ ہے نا، وہ بھی حکومت کا محتاج نہیں۔ ایک شاعر نے کہا جی یہ تخت تو میرے حسین کے پاؤں کی دھول ہے، دیکھ میں اپنے حسین کے پاؤں کی دھول کو بھی اس تخت و تاج سے افضل سمجھتا ہوں۔ میرا یہ عقیدہ ہے، جو میرے حسین کے پاؤں کی دھول تو بڑی چیز ہے، بڑی چیز ہے، میرے امام کے پاؤں کی دھول تو بڑی چیز ہے، بہت بڑی چیز ہے۔ دیکھو آج امام حسین کا ذکر ہو رہا ہے، یہ لوگ کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ یہ پیسے مجھے دے رہے ہیں، مجھے دے رہے ہیں، مجھے اللہ کی شکر ہے ضرورت نہیں، تیری رحمتوں کا دریا سیام چل رہا ہے، مجھے بھیک مل رہی ہے، میرا کام چل رہا ہے، مجھے ضرورت نہیں ہے، یہ حسین کو دے رہے ہیں، یہ حسین کے نام پہ دے رہے ہیں، تو یہ کیا حسین کے نام کی یہ طاقت نہیں؟ حسین کے نام کی طاقت نہیں ہے؟ الحمدللہ آپ کو سمجھیں اور اجازت مجھے ہمیں وہ ترغیب دلا رہے کہ ہمیں بھی دیکھیں، آپ بھی دیکھیں، میرے رب کا بڑا ہے، میرے مالک کا بڑا ہے۔ مالک وہ کہتے ہیں نا پنجابی میں، مالک کٹ نہیں لگنا دیتے، نہیں سمجھ رہی آپ کو؟ مالک کٹ نہیں لگنا دیتے، کیا جن مالکوں کا ہم کام کرتے ہیں وہ کیا ہمیں ایسے اکیلا چھوڑ دیں گے؟ یہ پیسہ کیا چیز ہے؟ پیسہ کیا چیز ہے؟ مالک کون ہوتے ہیں ہمارے ساتھ؟ سورہ توبہ کی آیت سنو، سورہ توبہ آیت نمبر 60 ہے، اللہ خود فرماتا ہے ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ، مالکوں نے تو ہمارے ساتھ اپنی تعریف کرنے کے بدلے میں جنت کا فیصلہ کر رکھا ہے۔ تو ہمارے نغمے گاتا جا، تو ہمارے گانے سناتا جا، تو ہمارے مناقب سناتا جا، تو ہماری تعریفیں کرتا جا، بلا خوف لومتا لائے، نہ کسی کا خوف کر، نہ کسی کی خوشامد کر، کسی کو دیکھ کے ڈر نہیں، حالات کے مقابلے، حالات کو دیکھ کے مسئلہ کا شکار نہ ہو، سردی ہو، گرمی ہو، خزاں ہو، بہار ہو، دھوپ ہو، چھاؤں ہو، تلواروں کا سایہ ہو، یا پھولوں کی سیج ہو، یا کانٹوں کی زمین ہو، چلتا جا، ہماری تعریف کرتا جا، ہماری تعریف کرنا تیرا کام ہے، جنت کے دروازے سے اندر کرنا پڑا۔ ہم نے مالکوں کے ساتھ پیسے کا سودا نہیں کیا، ہم نے مالکوں کے ساتھ دنیا کی دولت کا سودا نہیں کیا، ہم نے اپنے آقا کے ساتھ دنیا کی جائیداد پیلس پراپرٹی کا سودا خدا کی قسم نہیں کیا، ہم نے صرف اتنا کیا آقا ہمیں پیلس نہیں چاہیے، پراپرٹی نہیں چاہیے، پیسہ نہیں چاہیے، ہمارے آنکھوں کے بچے 30-40 سال کی کاروں میں گھوم رہے، ہم پہلے دن سے جس گاڑی پہ تھے، بائک پہ تھے، 70 پہ تھے، آج بھی اسی پر ہے، ہمیں فخر ہے۔ میں نے کوئی سے تمہیں کہا تھا ہمیں اس بات پر فخر نہیں، ہم ڈاکٹر بن جائیں، ہمیں اس بات ٹھیک ہے بننا چاہیے، ہمارا نہیں کرتا ہے، یہ بھی خدمت خلق ہے، لیکن یہ خدمت خلق ہو تو تب تھا، یہ بھی بڑا مسئلہ ہے۔ ہمیں فخر نہیں ہم سائنسدان ہیں، ہمیں فخر نہیں ہم انجینئر ہیں، ہمیں فخر نہیں ہم قدیم سائنس پڑھاتے ہیں، ہم فزکس پڑھاتے ہیں، بایو پڑھاتے ہیں، کیمسٹری پڑھاتے ہیں، کمپیوٹر پڑھاتے ہیں، ہمیں اس بات پہ فخر نہیں ہے، ہمیں فخر مدینے والے مصطفیٰ کی غلامی کا ہے، ہم محمد کے در کی فقیر، بس ہمارا کوئی فخر نہیں ہے۔ تو ہم نے مالکوں
کے ساتھ سودا بھی پیسوں کا تو نہیں کیا کہ مالک کو ہم تمہاری نوکری کریں گے ہمیں پیسہ دینا نہیں. ہم نے کہا مالک کو ہم تمہاری نوکری کریں گے جو تمہارے پاؤں کے اندر جو جوتی ہے نا اس جوتی کے اندر جو تسمہ ہے اس تسمے کے ساتھ جو مٹی کا ذرہ لگا ہے نا بس قیامت کے دن وہ مٹی کا ذرہ ہماری آنکھ پر ڈال ہمارا کام ہو جائے گا. آپ فرشتے جب پکڑیں گے ہم حسینیوں کو مولائیوں کو جب فرشتے پکڑیں گے تو ہم کہیں گے نا فرشتوں یہ دیکھو یہ آپ کا دیکھو یہ دیکھو اور ان پاؤں کی جوتیوں کے مٹی کے ذرے ایسے نا جن کو دیکھ کر ستارے بھی شرماتے ہیں. بولو نا سبحان اللہ. یہ میرے عشق کی بات ہے. ہمارے مالک ہمارے آقا ہمارے داتا آلے بیت اطہار کے گھر کا ہر فرد اس کے پاؤں کے اندر جو جوتی ہے اس جوتی مبارک کے ساتھ جو تسمہ ہے اس تسمے مبارک کے ساتھ جو مٹی کا ذرہ مس ہو گیا ہے اس کی روشنی بھی آسمان کی ستاروں سے زیادہ ہے. جب پکڑیں گے نا تو آپ کہیں گے رہیے تھے یہ تمہیں آنکھیں چمکتی نظر نہیں آ رہی. سبحان اللہ. نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے نور آنکھوں میں تو چہروں پہ اجالے ہوں گے مصطفیٰ والوں کے انداز نرالے. یہ تمہیں چمکتی آنکھیں نظر نہیں آ رہی تو فرشتے بھی تم اس در کی خاک کی چمک کو پہچانتے ہیں نا یار کہ نہیں پہچانتے. اس کی بات کر دوں اس کی بات جس در کی خاک کو فرشتے بھی اپنی آنکھوں کا سونا سمجھتے ہیں نا وہ میرے رسول اور میرے رسول کے گھر والوں کے در کی خاک. اور یہ ڈرامے بازی بند کرو. یہ بھی ایک ڈرامے بازی گھر والے اور در والے نہیں. ہم اس تقسیم کو نہیں مانتے گھر والے اور در والے. یہ تم نے کیا تقسیم کر دی ہے کہ جی آلے بیت گھر والے اور صحابہ در والے. نہیں آلے بیت بھی گھر والے صدیق اکبر بھی گھر والے مولا علی بھی گھر والے امام حسن پاک بھی گھر والے امام حسین پاک بھی گھر والے صدیق اکبر پاک بھی گھر والے اور عمر فاروق پاک بھی گھر والے اور عثمان غنی پاک بھی گھر والے. صدیق اکبر عمر فاروق کی بیٹی میرے نبی کے گھر پہ ہے کہ نہیں ہے؟ گھر والے ہوئے کہ نہیں ہوئے بولو سبحان اللہ. گھر والے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ آج میرے نبی کی دو بیٹیاں عثمان غنی کے گھر پہ ہیں کہ نہیں ہے؟ گھر والے ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ بلکہ آج تمہیں ایک راز کی بات بتا دوں راز کی بات بتا دوں. ملا کو تھوڑی سی آگ لگا دو جن کو پریشانی گھر والے گھر والے گھر والے گھر والے ہمارے اندر بھی کچھ ایسے رامسی خیال پھرتا ہوگے لوگ گھر والے یہ ایک نئی اصطلاح نکال دی. یہ اصطلاح کے زمانے قدیم میں نہیں تھی. یہ اصطلاح سنت کی اصطلاح نہیں ہے. آپ کو پتہ ہے جس جگہ میرے نبی آرام فرمائے بولو سبحان اللہ. جس جگہ میرے نبی آرام فرمائے آج ساتھ میں صدیق اکبر آرام فرمائے میرے آقا کے بالکل قدموں کی سیدھ میں جو آدمی آرام کر رہا ہے اس کو صدیق اکبر کہتے ہیں. جس جگہ نبی پاک آرام کر رہے ہیں یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ نبی پاک کا گھر ہے کہ نہیں ہے؟ بولو نبی پاک کا گھر ہے کہ نہیں ہے؟ کہ جس جگہ صدیق اکبر نبی پاک آرام کر رہے ساتھ میں عمر فاروق بھی آرام کر رہے کہ نہیں کر رہے؟ بالکل صدیق اکبر کے نبی پاک صدیق اکبر کے پاؤں کی سیٹ میں اور حضرت عمر پاک صدیق اکبر کے قدموں کی سیٹ میں آرام کر. یہ جگہ کون سی ہے؟ بتاؤ مجھے. یہ تم نے رافضی خیال ملاؤ کہ تم نے غلط عقیدہ کر رکھا ہے یہ غلط نظریہ کر رکھا ہے کہ گھر والے اور گھر والے جو صدیق اکبر قیامت تک جس جگہ پر آرام کر رہے جو عمر فاروق قیامت تک جس جگہ پر آرام کر رہے وہ جگہ میرے آقا کا گھر ہے تو ان سے بڑھ کر گھر والے کون ہوں گے؟ اگلی بات اور راز کی بتاؤں تمہیں ابھی راز کی بات کی بتائی. یہ جگہ جس جگہ نبی پاک آرام کر رہے جس جگہ نبی پاک آرام کر رہے
تمہیں پتہ ہے اس جگہ کو خریدا کس نے؟ اس جگہ کا خاص خریدار کون ہے؟ جہاں نبی پاک آرام کر رہے، صدیق اکبر پاک آرام کر رہے، عمر فاروق پاک آرام کر رہے، یہ جگہ پیسے دے کر خریدی کس نے تھی؟ جس نے خریدی تھی اس کا نام امیر المؤمنین سید الفاضلین خلیفہ رسول حضرت ابوبکر صدیق ہے۔ دوسرا نکال رکھا ہے گھر والے ایک مولوی صاحب اٹھے کہنے لگے جی سارے صحابہ جنتی نہیں۔ اس کو تھوڑا کاٹ کے بتائیے راج بھائی۔ ایک مولوی صاحب اٹھے کہنے لگے جی سارے صحابہ جنتی نہیں ہے۔ میں نے کہا مولوی صاحب اللہ کے اس قرآن کا کیا کریں گے؟ اللہ کا یہ قرآن ہے سچا ہے کہ نہیں؟ بولو۔ میں اگر آپ کو کہوں کہ اپنے سر پر رکھ کر بولو یہ سچا ہے تو بولو گے کہ نہیں بولو گے؟ میں اپنے سر پر رکھ کر بولتا ہوں کہ اس کا ایک ایک حرف، اس کا ایک ایک نقطہ، ایک ایک زیر زبر پیش سچی ہے، کائنات ادھر سے ادھر ہو سکتی ہے، یہ اللہ کا قرآن سچ کے علاوہ اور کچھ نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ کا قرآن ہے، سورہ حدید ہے، 12 نمبر اس کا 27 ہے، آیت نمبر اس کی 10 ہے۔ اللہ کہتا ہے وَقُلَّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى۔ اللہ کیا کہتے ہیں وَقُلَّ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، ہم نے سب سے اے میرے نبی کے ساتھیوں، اے میرے نبی کو دیکھ کر ایمان لانے والوں، میں نے تم سب سے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے، سب سے جنت کا وعدہ کر رکھا ہے۔ پھر یہ سورہ تحریم ہے، 12 نمبر اس کا 28 ہے اور آیت نمبر اس کی 8 ہے۔ ولی صاحب آپ اگر اللہ کے قرآن کو پڑھ لیتے نا تو آپ یہ نہ کہتے کہ سارے صحابہ جنتی نہیں ہیں۔ یہ سورہ تحریم ہے، 12 نمبر 28 ہے اور آیت نمبر اس کی 8 ہے۔ اللہ جل وعلا کریم ارشاد فرماتا ہے عسى ربكم، دوسری پڑھ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار، عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الانهار۔ اے میرے نبی کے صحابیوں، تم ہی تو وہ لوگ ہو جن کا جنت انتظار کر رہی ہے۔ سبحان اللہ، اے تکبیر، اے رسالت، اے حیدری، اللہ فرماتا ہے یکفر عنکم سیئاتکم، اللہ نے تمہارے سارے گناہ معاف کر دیے، سارے گناہ معاف کر دیے، وَيُدْخِلْكُمْ، اور اللہ تمہیں داخل کرے گا، اللہ تمہیں داخل کرے گا جنات تجری، جنات تجری من تحتها الانہار، ان جنتوں میں، ان باغوں میں جن کے نیچے سے دودھ، پانی، شہد، شراب طہور کی نہریں بہہ رہی ہیں، اوپر تم بیٹھے ہوئے نیچے سے وہ نہریں بہہ رہی ہوں۔ اللہ اکبر۔ پھر سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، پورا قرآن اٹھا لو، پورا قرآن اٹھا لو، سورہ انبیاء میں جگہ جگہ جن کو کہا گیا نا کہ جنت دیکھ رہی، جنت انتظار کر رہی، جنت تمہارے انتظار ہے، جنت تمہاری راہ تک رہی ہے، پورا قرآن اٹھا لو، ہر پارے میں تمہیں ایک ایک آیت ملے گی، ایک سے زیادہ بھی ملے گی۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اگر کسی کا جنت انتظار کر رہی ہے تو وہ میرے نبی کے صحابی ہے، وہ میرے نبی کے صحابی ہے۔ اللہ اکبر۔ آپ سنو میرے نبی کی صحیح حدیث سنو، ترمذی شریف ہے، حدیث نمبر اس کی 3883 ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، لا تمس النار مسلما من رعانی، اس مسلمان کو آگ چھو ہی نہیں سکتی جس نے مجھے دیکھ لیا۔ لا تمس النار مسلما
لیا. اگلی بات سنو آگے سرکار نے کیا فرمایا اور رعا من رعاہو, یا جس نے مجھے دیکھا اور جس نے اس کو بھی دیکھا اس کو بھی آگ نہیں چھو سکتی. اور اس آپ کہتے ہو سارے صحابہ جنتی نہیں ہے, نبی پاک فرماتے ہیں صحابی کو دیکھنے والا بھی جنتی ہے, وہ بھی جہنم میں نہیں جائے گا. یہ اپنا فضول کا عقیدہ نظریہ اپنے پاس رکھو. ہم یہ نعرہ لگاتے تھے, لگاتے ہیں, لگاتے رہیں گے. نبی ہر صاحب یہ نبی, ہر صاحب یہ نبی. ہمارے پانی مدد پچھانی شیخ احمد سردی لکھتے ہیں, آپ فرماتے ہیں نبی کا ہر صحابی ایک صحابی نومینیٹ صحابی کن کر اللہ تعالیٰ ان کو جنت میں بھیجے گا. اللہ تعالیٰ کی توفیق عطا فرمائے. آپ کا آیا الحمدللہ.